ایسے لوگوں کو ڈرایا ہے کہ تم مجھے پہلے پکارو، میں تمہاری دعا کو سنوں گا، لیکن جو لوگ میری عبادت سے سرکشی کرتے ہیں عنقریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں۔ سورہ مومن کی آیت۔ تو ہمیں اور آپ کو اللہ نے حکم دعا دیا ہے کہ تم میری بارگاہ میں اپنی حاضری درج کراؤ، مجھ سے دعائیں کرو۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے۔ جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اس زبان سے دعا کرو کہ جس زبان سے تم نے گناہ نہیں کیا، اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کو التما سے دعا کہتے ہیں، یعنی ایک دعا کی گزارش، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ تو جناب موسیٰ سے اللہ نے کہا اس زبان سے دعا کرو کہ جس زبان سے تمہیں اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک تیرا بندہ، ایک تیرا گنہگار بندہ، ایک تیرا عاصی بندہ، وہ اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں اس نے خطا کی ہوگی، کہیں نہ کہیں اس نے گناہ کیا ہوگا، کہیں نہ کہیں اپنی زبان سے اس نے کبھی نافرمانی کی ہوگی، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ اس زبان سے دعا کرے کہ جس سے کبھی تیری نافرمانی نہ کی؟ یہ پاسبل نہیں ایسا لگتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے کہا کہ اے موسیٰ وہ بندہ کہ جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی زبان سے کہیں نہ کہیں میں نے نافرمانی کی، تو ایک بندہ دوسرے بندے سے التما سے دعا کرے، یعنی ایک مومن دوسرے مومن سے کہے التما سے دعا، یعنی آپ میرے لیے دعا کریں، تو وہ بندہ اس زبان سے دعا کرے گا اس کے لیے کہ جس کے لیے دعا کے لیے وہ شخص کہہ رہا ہے، تو اس زبان سے اس کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ جس زبان سے اس نے نافرمانی اللہ کی نہیں کی ہے۔ تو یہ التماس دعا کا فلسفہ ہے۔ تو جناب موسیٰ کو اللہ نے یہ پیغام دیا کہ دوسروں سے کہو کہ تم دعا میرے حق میں کرو، تم میرے لیے دعائیں کرو، دعائیں خیر کرو، تو اس زبان سے وہ دعا کرتا ہے کہ جس زبان سے تم نے نافرمانی نہیں کی ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید میں حکم دیا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں، تمہاری حاجتوں کو قبول کرتا ہوں۔ دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تضرعا وخیفتا ودون الجہر من القول۔ اب اس آیت میں پروردگار عالم نے کہا کہ اپنے پروردگار کو دل میں گڑ گڑا کر اور خوف کے ساتھ یاد کر لیا کرے، اور زبان سے بھی ہلکی آواز سے صبح و شام اسے یاد کرے۔ کیا حمد ہو اس کی جو نہائے نایا ہے، اللہ رے جلوہ کے جہاں دیکھو وہاں ہے، دم بھرتی ہے خود روح کے وہ جانے جہاں ہے، کس جا اسے ڈھونڈوں کہ بلا قید مکاں ہے، عارف کی حد عقل سے بالا و سمد ہے، محدود نہ ہونے کی حد ہے کہ احد ہے، تو مجمع ازداد ہے اول و آخر، بے ہاتھ کے بے پاؤں کے ہر امر پہ قادر، سیکھا نہیں ایک حرف ہر ایک علم میں ماہر، بے گوش کے سامنے تو بغیر آنکھ کے باطل، بے پردہ ہے موجود حجابوں میں نہا ہے، یہاں بھی ہے وہاں بھی، نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، رکھتا ہے نظر آنکھ دکھاتا بھی نہیں ہے، رگ رگ میں سمایا ہے سماتا بھی نہیں ہے، گویا بھی ہے آواز سناتا بھی نہیں ہے، آتا ہے اور ذہن میں آتا بھی نہیں ہے، تو جتنا ہے جہاں ذوق وہاں اتنا قری ہے، دیکھو تو یہی ہے جو نہ دیکھو تو نہیں ہے۔ تو اس اللہ سے دعا مانگو کہ میں اس کا بندہ ہوں، یہ اعتبار کافی ہے، میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے۔ تو احکام دعا قرآن میں ان حوالوں کے ذریعے میں نے بیان کیا کہ اللہ نے قرآن میں متعدد مقامات پر دعا کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی کہا کہ جو میری عبادت سے سرکشی کرتے، جو مجھ سے دعائیں نہیں مانگتے، وہ جو متکبر ہو گئے میں انہیں جہنم میں ڈھکیل دوں گا۔ تو اللہ کے سامنے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو چیز تقدیر میں ہے، جو چیز مقدر میں، وہ مل کے رہے گا، چاہے دعا مانگے یا دعا نہ مانگے۔ تو امام معصوم بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہو کہ جب تم دعا مانگو گے تبھی تمہیں چیز ملے گی۔ اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگیں۔ اچھا، دعا مانگنے کا کیا سلیقہ ہونا چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ آئندہ سوال آپ بیان کریں، لیکن میں یہاں پہ ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں کہ جو دعا ہے، یہ دعا اتنی حسین عبادت، جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر، جب آپ پاکیزگی کے ساتھ حالت وضو کے ساتھ آپ جب کسی تنہائی میں جائیں اور اپنے پروردگار سے گفتگو کریں، جس طرح آج ہم اور آپ سکون کے لیے تنہائی میں جانا چاہتے ہیں، تو جب تنہا آپ بیٹھیں اکیلے رہیں تو آپ اللہ سے گفتگو کریں۔ گفتگو کیسے کرنا ہے؟ قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم والا ہے۔
قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھ، کون اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ آپ قرآن پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب ان آیتوں کی چاشنی کا سفر طے کریں گے تو یقین مانے شہد میں بھی اتنی مٹھاس نہیں ہے جتنا اللہ کے کلام میں شیرینی، جتنا اللہ کے کلام میں ذائقہ ہے۔ تو میرے ناظرین، میرے دیکھنے اور سننے والے، میرے ہمسن اور کمسن بھائی، تمام اولاد و چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ اپنی زندگی کا روٹین تبدیل کریں۔ اگر ہم خدا سے قریب نہیں ہے تو آج سے ہم اپنی زندگی کو اس طریقے سے معین کریں، اپنی زندگی کی روش کو اس طریقے سے بنائیں کہ روزانہ ہم کم سے کم 50 آیتوں کی تلاوت کریں، اور فکس ٹائم، ایک ایسا وقت ہم بنائیں کہ جہاں پہ 2 منٹ، 4 منٹ، 5 منٹ تنہائی میں ہم اپنی زبان میں اللہ سے گفتگو کریں۔ میرے اللہ، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو میرا عظیم پروردگار ہے، تیری نہایت مہربانیوں کا شکریہ، تو اتنا مہربان ہے کہ میں روزانہ تیری بارگاہ میں معافیت کرتا ہوں، لیکن تو نے کبھی نعمتوں کو سلب نہیں کیا۔ سانس لینے کی قوت یہ بھی تو نے عطا کی، دیکھنے کی طاقت یہ بھی تو نے عطا کی، سننے کی قوت یہ بھی تو نے عطا کی، اور سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا تحفہ تو نے اپنی محبت عطا کی، تو نے محمد والے محمد کی ولایت عطا کی۔ تو اس طریقے سے اپنی زندگی کو ڈھالیں، اور ڈھالنے کے بعد دیکھیں کہ کس طریقے سے مٹی سونے میں تبدیل ہوتی ہے، مٹی ہیرے میں تبدیل ہوتی صحیح۔ اچھا، اس کے کوئی دعا کی قبولیت کے کیا کچھ شرائط ہیں، کوئی آداب کس طرح سے؟ کیونکہ ایک پروردگار کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ تو کوئی ہے نہیں، تو اس کی بارگاہ میں جانے کے آداب ہیں۔ ہم روز مرہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں جو ہمارے اس میں ہمیں آداب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، تو ہے۔ کجا کہ پروردگار کی بارگاہ میں انسان جائے اور اس کو آداب معلوم نہ ہو، وہ اس کا لطف ہے، اس کا کرم ہے، اس کی کرم نوازی ہے کہ وہ بے حساب عطا کرتا ہے، مگر آداب بجا لانے ضروری ہیں۔ تو وہ آداب کیا ہیں، ان کے اوپر اور شرائط کیا ہیں، اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ دعا کے کیا شرائط ہیں، دعا کے کیا آداب ہیں، کس طریقے سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ ہماری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کی روشنی میں قرآن مجید کی آیتوں کے مفہوم کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں بہت مختصر انداز میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ایک بندہ ذلیل کو اپنے معبود حقیقی کی بارگاہ میں کس طریقے سے دعا کرنا چاہیے، کس طریقے سے ہمیں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے تاکہ ہماری دعا رائگاں نہ ہو، ہماری دعا رد نہ ہو۔ پہلی جو شرط ہے، پہلا جو ادب ہے، وہ دعا سے پہلے ہم حمد و ثنا بجا لائیں، دعا سے پہلے اللہ کی تعریف کریں، دعا سے پہلے اللہ کی تمجید کریں۔ کیا؟ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ہم اللہ کی تعریف کریں۔ کون؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سورہ الحمد کی تلاوت کر لیں، مکمل خداوند کریم کی تعریف ہے۔ اس کے بعد اہل بیت بیان کرتے ہیں اللہ کی تعریف پہلے کرو، اللہ کی حمد و ثنا بجا لاؤ، اس کے بعد دعا کے شروع میں اور دعا کے آخر میں صلوات پڑھو، کم سے کم 3 مرتبہ محمد والے محمد علیہ السلام پر درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، تاکہ امام زمان علیہ السلام کے قربت کو بھی ہم اور آپ محسوس کر سکیں۔ اور جب پہلے اللہ کی حمد کریں، پھر صلوات پڑھیں، درمیان میں اپنی دعا کو رکھیں، اپنی حاضری کو درج کرائیں، پھر آخر میں ہم صلوات پڑھ کے اور ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ کے ہم دعا کو تمام کریں۔ یقین مانے اس طریقے سے دعائیں کی جاتی ہیں تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو آداب ہیں، وہ آداب کیا ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کی روشنی میں بیان کروں کہ انسان جب دعا کرے تو وہ وضو کی حالت میں رہے، یعنی باوضو دعا کرے، خوشبو استعمال کرے، قبلہ رخ ہو، یعنی اس کا چہرہ قبلہ کی طرف ہو، حضور قلب کے ساتھ دعا کرے، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کرے، مخفی انداز سے دعا کرے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں، اور کبھی اجتماعی صورت میں دعا کرے، یعنی کبھی کوئی دعا قبول ہماری نہیں ہو رہی ہے تو 2 4 مومنین، 10 مومنین، 20 مومنین ایک جگہ اکٹھا ہو جائیں اور اجتماعی شکل میں، امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے صلی والے اللہ کو یہ درس دیا، وہ آ کے کہتا ہے، کوفے کا رہنے والا تھا، کہ مولا ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میں فاقے کی نوبت آ گئی، تو مولا نے کہا کہ چند مومنین کو اپنے گھر پہ بلاؤ اور ان کی دعوت، ان کی ضیافت کرو، اور جب ان کی ضیافت کر لو
تو ان سے کہو کہ ہمارے حق میں دعا کریں، یعنی اجتماعی شکل میں۔ تو اس سے انسانیت کا درس بھی ہم اہل بیت علیہ السلام کے طریقہ دعا سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اجتماعی دعا کر سکتے ہیں، یہ بھی آداب دعا میں سے ایک ادب ہے۔ اسے اللہ سے حسن زن رکھے کہ وہ کریم ہے، سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ اگر دعا کی قبولیت میں تاخیر ہے، تم اللہ کو معاذ اللہ علیہ باللہ برا بھلا نہ کریں۔ ہم یہ کہیں کہ اللہ کی کوئی مشیت کار فرمائے، اللہ کی کوئی مصلحت ہے، جب وہ دیتا ہے تب بھی اس کی مصلحت ہے، جب وہ نہیں دیتا ہے تب بھی اس کی مصلحت ہے۔ ہمیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ تو یہ ایک ادب ہوا۔ اگلی جو شرط ہے یہ کہ دعا سے پہلے صدقہ دیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دعا قبول ہو جائے، کوئی بہت اہم دعا ہم کر رہے ہیں، تو اتنے آداب بجا لانے کے ساتھ ساتھ ہم دعا سے پہلے صدقہ دے دیں اللہ کے کسی بندے کو کہ جو ضرورت مند ہے، اسے کچھ عطا کر دیں۔ اس کے بعد فعل حرام سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ قطع رحم کی دعا نہ کریں، یعنی اپنے سگے رشتے داروں سے ہم قطع تعلق نہ ہو جائیں۔ اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، اس کی بارگاہ میں کہ جس کی بارگاہ میں مولا کائنات جاتے تھے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام جاتے تھے، تو مولا کائنات عالم یہ ہوتا تھا کہ مولا کائنات اللہ کی بارگاہ میں کانپتے ہوئے حاضر ہوتے۔ وضو کا پانی جب استعمال کرتے تھے معصومین علیہ السلام، تو اس وقت خشیت الہی سے خوف زدہ رہتے، اور لوگ جب پوچھتے تھے مولا آپ اتنا خوف زدہ، تو امام ہمیں درس دے رہے ہیں کہ اس کی بارگاہ میں جا رہے ہیں جس سے بڑی بارگاہ کوئی نہیں، جو سب سے بڑی ذات ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، اپنی دعا میں دوسرے مومنین کو بھی شامل کریں۔ یعنی ہم اپنے حق میں دعا کر رہے ہیں، تو اپنے لیے دعا کرنے سے پہلے دوسرے مومنین کو مقدم کریں۔ اور سب سے پہلی دعا ہماری جو ہونی چاہیے وہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے مؤدبانہ اپیل ہے کہ آپ جب بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا قبول ہو، تو اپنی دعا سے پہلے سب سے پہلی دعا اور سب سے آخری دعا ہماری یہ ہونی چاہیے، اللہم عجل لولیۃ الفرج، اللہم عجل لولیۃ الفرج، اللہم عجل لولیۃ الفرج۔ یا اللہ میرے وقت امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ یا اللہ ہمیں ویسا بنا دے جیسا امام چاہتے ہیں۔ یا اللہ امام کے چاہنے والوں کی خیر ہو، امام کے دشمنوں کو نشت و نابود فرما۔ آپ یقین مانیں، جب یہ دعا آپ کر کے پھر اپنی دعاؤں کو آپ درمیان میں رکھیں گے، تو دعائیں رد نہیں ہوں گی، بلکہ دعاؤں میں فضیلتوں کے ستارے جگمگا اٹھیں گے۔ دعاؤں میں وہ ستارے روشن ہو جائیں گے کہ جس سے ہماری زندگی منور ہو جائے۔ تو اچھا، امام بعض زمانہ دفعہ جی بالکل آپ کمپلیٹ کریں مولانا صاحب الزمان حاجت آپ نے نام لیا۔ بسم اللہ۔ اپنی حاجتوں کو اس کے بعد بیان اللہ کی بارگاہ میں کہ اللہم انی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین والصاحب الزمان ادرکنی ولا تخلفنی۔ معصوم بیان کرتے ہیں کہ اگر تم دعا کرنے سے پہلے یہ فقرہ کہو اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، تو غیر ممکن ہے کہ تمہاری دعا قبول، یعنی اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اس کے برادر مومنین جو آپ کے ایمانی بھائی ہیں، جو برادران مومنین ہیں، ان کے حق میں آپ دعا کریں کہ اللہ ان کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ دعا قبول نہ ہو تو آپ پھر اپنے اعمال کا جائزہ لیں کہ ہم کوئی اللہ کی معصیت تو نہیں کر رہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم نیک عمل کر رہے ہیں، اس کے بعد دعا کرنا قبول نہیں ہو رہی، تو پھر اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ایسی مصلحت ہے کہ جس کے سبب ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں اس وقت قبول نہیں ہو رہی۔ ہو سکتا ہے اللہ، اور بعض روایتوں میں ہے کہ جب بعض مومنین کی دعائیں دنیا میں قبول نہیں ہوتی تو اللہ اس کو آخرت میں وہ خزانہ عطا کرے گا۔ ایک بندے مومن پوچھا یا اللہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں، تو خداوند کریم کہے گا کہ تم جو دعا مانگتے تھے دنیا میں وہ دعا تمہاری قبول نہیں ہوئی، یہاں وہ دعا ذخیرہ بن گئی۔ تو ایک بندہ کہے گا، اللہ کا نیک بندہ کہے گا یا اللہ کاش کہ تم میری ایک دعا بھی دنیا میں قبول نہیں کرتا اور میں آج اپنی نعمتوں میں اور اضافہ دیتا۔ تو اس اچھا، سے ہم خود کو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ انسان کو ہر وقت محضر خدا کے اندر رہنا چاہیے اور مستقل اپنی عاجزی کا اظہار کرتا رہے، خدا سے دعا کرتا رہے۔ اگر جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ حدیث کا آپ نے ریفرنس دیا کہ اگر نہیں بھی قبول ہوگی تو ذخیرہ ہو رہی ہے نا، تو خاموش بیٹھنے سے یا ادھر ادھر کی گفتگو کرنے سے بہتر ہے کہ اس کی عبادت کرتا رہے اور اس سے دعا مستقل اس کی بارگاہ میں طلب دعا کرے۔ اس میں تھوڑی سی روشنی اور ڈال دیں۔ دیکھیں آغا میں بڑا اچھا آپ نے پہلے یہاں پہ بیان کیا کہ ہم تو ہر وقت اللہ کے محضر میں، اور وہ کون ہے اولاد آدم کہ جو اللہ کے محضر سے باہر ہے؟
ایک شخص آیا اور وہ بتانے لگا کہ میں ایسا ہوں ویسا ہوں، مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے کیا؟ تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تو گناہ کرنے کی اگر خواہش رکھتا ہے تو ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں خدا نہ ہو، یا تیرے پاس اتنی قدرت ہو کہ تو آئی ہوئی موت کو روک دے، کیا چاہے تو گناہ کر لے۔ تو اس نے کہا ایسا تو پاسبل ہی نہیں، تو اس نے جب کہا ایسا پاسبل نہیں تو سید الشہداء علیہ السلام نے کہا کہ پھر اپنے آپ کو معصیت الہی سے محفوظ رکھ، اطاعت الہی کا اپنے آپ کو پابند بنا، تاکہ جہنم کی آگ میں نہیں بلکہ جنت کی نہروں میں تو جا تیر سکے، جنت کی وادیوں میں تو مسافر بن کر وہاں سفر کر سکے۔ تو ہم اپنی زندگی میں اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت ہیں، ہر لمحہ، میں یہاں پہ آپ کے ساتھ اہل بیت ٹی وی پہ پروگرام کر رہا ہوں، ہم اس کیمرے کے سامنے فقط نہیں ہے بلکہ وہ کیمرہ کہ جو خدا کا بنایا ہوا ہے، اور وہ کہ یہ کیمرہ تو کسی وقت ہینگ بھی کر جاتا ہے، لیکن اس کا کیمرہ کبھی نہ آف ہوتا ہے نہ کبھی ڈی ایکٹیو ہوتا ہے، بلکہ وہ اینی ٹائم آن ہے۔ ہمیں محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ آداب دعا میں سے، پھر میں آپ کے سامنے میں عرض کروں کہ دعا کے بعد دونوں ہاتھوں کو نہ صرف چہرے پر ملے بلکہ سر اور سینے پر بھی ان دونوں ہاتھوں کو پھیرے، یہ بھی آداب دعا میں سے ایک ادب ہے۔ دعا کے بعد اپنے کردار کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرے، ایسا نہ ہو کہ بعد کے اعمال دعا کی قبولیت سے روک دے، یعنی ہم ابھی دعا کر رہے ہیں بڑے اچھے ہیں، ہم نے دعا کی، اس کے بعد کسی بندے، اللہ کے بندے کی غیبت ہم نے کر دی، ہم نے ابھی دعا مانگی، بہت گر گرا کے صدقہ نکال کے تمام آداب بجا لائے، تمام احکام تمام شرائط کو ہم نے پورے کیے، لیکن اس کے بعد دعا کرنے کے بعد کسی ایک اللہ کے نیک بندے کے بارے میں ہم نے کوئی غلط بات واٹس ایپ کے ذریعے کسی کے کو سینڈ کر دیا، کسی کی برائی کر دی، کسی کی غیبت کر دی، دو آدمیوں کے درمیان ہم نے کتنا فساد برپا کر دیا۔ تو یہ جو دعائیں ہم نے مانگی، یہ دعا کی رکاوٹ کا سبب ہے۔ لہذا ہم اپنے کردار پر غور و فکر کریں، دعا کے بعد ہمارا کردار پہلے سے بھی مزید بہتر ہونا چاہیے۔ اس کا دعا کے ساتھ تمام محرمات، تمام اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تمام معصیت کو ترک کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، بدنیتی یعنی ہماری نیت صالح ہونی چاہیے۔ بعض وقت ایسا ہوتا ہے بڑے مومن ہیں، بڑے متقی ہیں، ہم نہ کسی کی غیبت کر رہے ہیں، نہ کسی کا کسی دو بندے کے درمیان ہم نے کتنا فضل، لیکن نیت میں ہمارے فلاں کے بارے میں کچھ اچھا سنا، تو ابلیس نے یہاں پہ نیت میں ہمارے ابلیسیت داخل کر دی، ہم نے فوراً نیت کو ہم نے اپنے آلودہ کر لیا، کیوں اس کے پاس یہ آ گیا، کیوں اس نے یہ مقام حاصل کر لیا۔ تو نیت کے اندر بھی ہمارے پاکیزگی ہونی چاہیے، نیت بھی سقیفائی نہیں غدیری بنانا چاہیے۔ تو اپنی نیت کو بھی ہم بہت بہتر بنانے کی کوشش کریں، اس لیے کہ نیت اچھی ہوگی تو اللہ کی برکتیں ہمیں ملیں گی۔ اس کے بعد اپنے باطن کو ظاہری طور پہ تو کریم لگا کے، پاؤڈر لگا کے، پرفیوم لگا کے، اچھے لباس زیب تن کر کے ہم آ جاتے ہیں معاشرے میں، اچھی سوسائٹی میں آ جاتے ہیں، لیکن باطن کیسا ہے ہمارا؟ باطن کو دیکھ کے والد محترمہ سعدی صاحب کی غزل کا ایک مسئلہ ہے کہ جسم تکی اجالے رہے، جسم تکی اجالے رہے، دل تو کالے تھے کالے رہے۔ تو اس مسئلے کا مصداق ہمیں نہیں بننا ہے، ہمیں جسم کو اجالا فقط نہیں عطا کرنا بلکہ اپنے دل کو بھی روشن اور منور رکھنا۔ تو اپنے باطن کی خباثتوں کو باہر نکالیں اور دیکھیں کہ ہمارے باطن میں کتنا سورج چمک رہا ہے، باطن کتنا پاک و پاکیزہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس پر ہمیں کام اور ریاضت کرنے کی ضرورت ہے، یہ بغیر پریکٹس سے نہیں ہو سکتا۔ ہم یہ چاہیں کہ ہم بیٹھے رہیں اور ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیں اور نماز پابندی سے پڑھیں، یہ تمام سب چیزیں باطن کو پاکیزہ بنانے کے لیے اثر انداز ہیں، لیکن باطن کی خباثتوں کو باہر نکالنے کے لیے ہمیں مزید ریاضت اور اس کی طرف متوجہ رہنے کی ضرورت ہے۔ ہم اس نیت سے قرآن مجید کی تلاوت کریں کہ آج ہم ایک مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کریں گے، 5 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کر کے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ہدیہ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے، یا اللہ شہزادی کونین کے سب سے میرے باطن کو پاکیزہ بنا۔ اہل بیت کی حدیثوں کو پڑھیں، مولا کائنات کے اقوال کو پڑھیں، امام صادق کی حدیثوں کو، آپ سید الشہداء کے خطبوں کو پڑھیں، کہ جس کو پڑھنے کے بعد خود امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں ہماری حدیثوں کو پڑھو، یہ تمہارے ایمان کو منور، تمہارے ایمان کو روشنی عطا کرے۔ تو اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی روایتوں کو روزانہ 2 حدیث ہم پڑھیں، مثلا منڈے امام حسن امام حسین سے منسوب ہے، سنڈے صدیقہ طاہرہ مولا علی سے منسوب ہے،
इसी तरीके से हर दिन मंगल इमाम ज़ैनुल आबिदीन इस्लाम से मंसूब है, इमाम मोहम्मद बाक़िर इस्लाम, इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से मंसूब है। हर रोज किसी न किसी इमाम किसी न किसी मासूम से मंसूब है। तो रोजाना उस मासूम की मुनासिबत से उनकी 2 हदीस को, 4 हदीस को हम पढ़ें। जब रोजाना 2-2, 4-4 हदीसों को, आज किसी लाइब्रेरी में जाने की जरूरत नहीं, हर आदमी के पास मोबाइल में एक लाइब्रेरी है। आप गूगल पे सर्च करें मौला अली के अखबार, थॉट्स ऑफ इमाम अली, अकवाल ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, खुतबात ऑफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अकवाल ऑफ इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, फौरन इमाम की हदीस आ जाए। आप उन 2 हदीसों को मुअय्यन करें कि आज 2 हदीस पढ़ेंगे, और इस नियत से पढ़ें कि अल्लाह इस हदीस इमाम की रोशनी में हमें दिल की पाकीज़गी अता फरमा, हमें गुनाहों से दूर रहने की तौफीक अता फरमा। देखिए दुआएं कबूल होती हैं। तो ये एक चीज है। दूसरी बात ये है कि हम और आप ये कोशिश करें कि जब दुआ मांगे तो वक्त दुआ हाथ में अकीक या फिरोजा जरूर रहे, यानी अकीक और फिरोजा की अंगूठी हमें पहनना है। इसीलिए इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने मोमिनीन की 5 अलामतें बताई हैं। उनमें एक अलामत क्या है, जहां इमाम ने बताया कि बिस्मिल्लाह पढ़ना चाहिए, बुलंद आवाज से बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जियारत अरबईन पढ़ते हैं, खाक पे सजदा करते हैं। जियारत अरबईन पढ़ने के साथ फिर मोमिन की एक अलामत यह है कि दिन भर में 51 रकात नमाज पढ़ते हैं। 51 रकात वाजिब नमाज के अलावा नमाज शब है और नाफले की नमाज है। उसके बाद एक अलामत ये भी है कि वो अपनी दाहिनी उंगली में, दाहिने हाथ की उंगली में वो अंगूठी पहनते हैं, अकीक और फिरोजा की अंगूठी पहन के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। ये रिवायतों में आया है। उसके दुआ सुभान की इबारत भी गलत ना हो, यानी अगर हम अरबी में कोई दुआ अच्छा, पढ़ रहे हैं, बाज सही से बाज लोगों तर्जमा, का तो मखरज सही अंदाज में हम पढ़ें। बाज बाज लोगों का मखरज दुरुस्त नहीं होता। अरबी अल्फाज मुकम्मल सही अदायगी से वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो क्या वो अपनी जबान में दुआ करें? क्योंकि कनेक्ट तो खुदा के साथ होना है। अगर मजबूरी है, उनका मखरज दुरुस्त नहीं है, उनको पता है कि वो अरबी के अल्फाज सही मखरज से अदा ही नहीं कर सकते, मुख्तलिफ जबानों के लोग हैं, वो उतना साफ मखरज नहीं होता, तो वो क्या करें? जैसे बाज दुआएं वो देखिए नहीं पढ़ हुस सकते, या वो अल्लाह या हुस्न, या या जी, वो या वो या वो यूट्यूब पर लगा के उसको साथ सुन लें, उसका मतन भी सुन ले, क्योंकि वो भी एक तबरुक है ना, क्योंकि वो उसकी जबान में नाजिल हुआ है। इस पर थोड़ी सी रोशनी रहनुमाई और डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग जो है वो काफी इश्कालात का शिकार होते हैं। देखिए पहली बात तो ये है कि हम अरबी सीखने की कोशिश करें। हमारे पेरेंट्स अभी अपने बच्चों को दीनी तालीम देने की कोशिश करें, इसलिए कि यही वो औलाद हैं। अगर आप इन्हें दीनी तालीम अभी दे देंगे तो आपके मरने के बाद ये औलाद आपको सूरह फातिहा के जरिए, मजलिसों के जरिए, जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के जरिए आप तक इसाले सवाब करेगी। लेकिन अगर आपने दीनी तालीम नहीं दी, कुरान की तालीम नहीं दी, अहले बैत अलैहिस्सलाम की दलायत के बारे में नहीं बताया, तो मर गया मरदूद, न फातिहा न दुरूद। ये याद रखिए। फिर कोई आपको याद करने वाला नहीं है, कब्र है, कब्र का अंधेरा होगा। तो अपनी औलाद को आप इस तरीके से तरबियत दें कि आप उन्हें अरबी सिखाएं। अच्छा, बाज़ लोग हैं कि 50 साल, 60 साल, 70, अब वो अरबी नहीं सीख सकते, सही मखरज नहीं है, नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो जिस जबान में भी वो अल्लाह को पुकारेंगे, उस जबान से वो वाकिफ, हम जिस जबान में भी उसे आवाज देंगे उस जबान को वो। लेकिन जो अरबी की इबारतें, यानी जो दुआएं मासूम से मरवी, मतलब दुआए कुमैल, दुआए तवस्सुल, हदीस कैसा हम पढ़ रहे हैं, दुआए जोशन कबीर, दुआए मशलूल, ये जो दुआएं मासूमी से मरवी, इसका असर ही कुछ है। जब उन दुआओं के फिक्र को पढ़े हम अल्लाह से, या अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श दे, ये हम अपनी जबान में कह रहे हैं। लेकिन अली की जबान में अगर हम दुआ करें तो हम क्या कहेंगे, इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ। ए मेरे अल्लाह, उस बंदे को कि जिसके पास सिवाय दुआ के कुछ है ही नहीं, बस वही नहीं वो है, अपने वाह। पास सिवाय दुआ के कुछ रखता ही नहीं, या अल्लाह उसे बख्श दे। इग़फिर लिमन ला यमलिकु इल्ला दुआ, ये अली का फिक्र। हम कहेंगे या अल्लाह मुझे अता कर दे, या अल्लाह मुझे कार दे दे, या अल्लाह अच्छी नौकरी दे दे। लेकिन अली जब अल्लाह से मांगते हैं तो कहते हैं, या गया असल मुस्तगीथी, या गया असल मुस्तगीथी। अली जब अल्लाह की बारगाह में कहते तो मौलाए कायनात इस अंदाज में कहते, या सरिया रजा, ए वो जात जो बहुत जल्द राजी हो जाने वाली है। हम अल्लाह से कहते हैं, या अल्लाह मेरी नौकरी नहीं लग रही, जल्दी नौकरी लगा दे। लेकिन अली जब अल्लाह से कहते, या अल्लाह मैं बहुत बीमार हूँ, सेहत दे दे। लेकिन अली जब अल्लाह से कहते हैं तो अली का जुमला है, या सुभान मनिस अल्लाह, महू दवा व जिक्र शिफा। ये वो वाह, जात के जिसका नाम ही दवा, ये वो अल्लाह, जात के जिसका जिक्र ही शिफा है।
ہم جب اللہ شفا کی ہے۔ بارگاہ میں جاتے ہیں، یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، لیکن علی جب دعا کرتے ہیں تو علی قرآن کی آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجا، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو تجھ سے نا امید بنا دیتے ہیں، اس لیے کہ تو نے ہی تو قرآن میں کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ہم جب دعا ہاں کرتے ہیں یا اللہ مجھے میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ تک پہنچا دے، لیکن علی جب اللہ سے دعا کرتے ہیں تو علی کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبط الدعا، میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جو میری دعاؤں کو تجھ تک پہنچنے سے روکے۔ روکتے ہیں، ہم جب اللہ اللہ سے دعا کرتے یا اللہ ہمیں بلاؤں سے محفوظ رکھ، لیکن جب علی دعا کرتے تو علی کہتے اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلا، یا اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے کہ جو بلاؤں کے نزول کا سبب ہے، یعنی بعض سبب گناہ وہ ہے جو بلاؤں کے نزول کا سبب ہے، بعض گناہ وہ ہے کہ جو اللہ سے نا امید کر دیتا ہے، بعض گناہ یعنی گناہوں کی قسمیں ہیں۔ علی نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا اطاعت کا طریقہ کیا ہے، علی نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا کہ اللہ کے سامنے ہاتھ کیسے پھیلایا جاتا ہے، علی نہ ہوتے تو ہمیں کون بتاتا خشیت الہی سے انسان کس طریقے سے کانپتا ہے۔ اس انداز میں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں اور اللہ نیتوں سے واقف ہے، اس کے بعد اللہ سے جب دعا کریں تو اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، میرے اللہ میں نے یہ غلطی کی، اپنے آپ کو گنہگار مجرم بنا کے پیش کریں۔ جناب حور علیہ الصلوۃ والسلام یاد ہیں کہ نہیں، وہ حر کہ جو امام حسین کی بارگاہ میں جنہوں نے گستاخی کی تھی، لیکن ایک مجرم بن کر جب جناب حر علیہ الصلوۃ والسلام احساس ندامت کے جو پسینے اپنی جبین پر سورج کی طرح روشن کر کے بارگاہ حسین میں آئے، تو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے لفظ جگر سید الشہداء امام علی مقام علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عزت عطا کی کہ آج حر نہیں ہے بلکہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور امام حسین کا وہ فقرہ انت حر فی دنیا والآخرہ، ہو تیری ماں نے کیا نام تیرا پیارا رکھا ہے کہ تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ تو اگر ہم احساس جرم کو محسوس کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جائیں، یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا، میں نے یہ گناہ کیا، یا اللہ تجھ سے میں کیا چھپاؤں، میں کیا اپنے آپ سے خوبصورت بھی معافی کلمات، سے چھپا لوں، سے نہیں چھپا سکتا، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو اس طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یقین مانے اس کا جو رحم و کرم، اس کی جو رحمت ہے وہ جوش میں وہ آ نازل جائے گی۔ ہوگی۔ اس سائل جب کیا ہمارے دروازے خوبصورت پہ کوئی کلمات، لاجواب کرتا ہے کیا اور کوئی مانگتا خوبصورت ہے کہ کلمات، مرتبہ 5، جی کیا خوبصورت کلمات آپ نے جی مولا کے پیش فرمائے ہیں۔ السلام علیکہ یا قائد غر محجلین یعصب الدین الامیر المومنین علی بن ابی طالب السلام، مولا پہ لاکھوں کروڑوں درود، ہماری جان فدا۔ دعا کا سلیقہ کیا خوبصورت جو ہے وہ بیان کیا۔ یقیناً وقت اتنا زیادہ نہیں ہے کہ اس کو اور آئمہ کا بھی ذکر کریں اور کس طرح سے، کیونکہ ہر آئمہ نے اپنے اپنے زمانے میں ہم انسانوں کی رہنمائی فرمائی کہ کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں لوگ ایک چیز قبلہ جو سامنے جا بجا آتی ہے کہ بہت دفعہ ایک ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان کے اوپر تمام جو راستے ہیں، تمام جو دروازے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں خیر و برکت کے، اور تمام چھوٹی چھوٹی سی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بند ہو جاتی ہیں، اور کہیں سے جو ہے وہ اس کو سد باب نہیں ہو رہا ہوتا، وہ کیا کرے، اور اس کے پاس یقیناً وہ دعا کر رہا ہوتا۔ میں نے ایسے افراد بھی دیکھے جو کثرت سے قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، دعا بھی کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کوئی نہ ان کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ ان کے اوپر کوئی رحمت کا دروازہ کھل پاتا ہے، وہ شدید مایوسی کے عالم میں، یہاں تک کہ کفر کی دہلیز پہ جا پہنچتے ہیں۔ وہ کیا کریں؟ اگر اس حوالے سے آپ کچھ رہنمائی فرما سکیں، کیونکہ آج کل بڑا عجیب سا دور ہے، جنگ و جدل کا دور ہے، مہنگائی کا دور ہے، لوگ غربت کی چکی میں، ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں۔ ایسے جا بجا افراد آپ کو ایسی فیملیز مل جائیں گی جو دو وقت کے نان شبینہ کی بھی محتاج ہیں، تو وہ اسٹرگل کرتے کرتے کفر کی دہلیز سے ملحق ہو جاتے ہیں، تو کس طرح سے وہ ایمان کی روشنی میں واپس آئیں، اس کے اوپر تھوڑی سی رہنمائی فرما۔ دیکھیں آغا بھائی بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ پہلی بات تو میں نے ابھی مولا کائنات کی دعائے کمیل کا فقہ بیان کیا کہ اللہ ان گناہوں کو بخشے جس سے نا امید کر دیتے ہیں، تو دعا قبول نہ ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بیان کیا ہے کہ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تم اللہ کو پہچانتے ہو مگر اس کی عبادت نہیں کرتے، ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ قرآن مجید تو پڑھتے ہو مگر اس کے احکام پر عمل نہیں کرتے۔
तीसरी वजह यह है कि दावा तो करते हो कि तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा उनके आले पाक को दोस्त रखते, हालांकि तुम उनका इत्तेबा नहीं करते। चौथी वजह यह है कि तुम दावे शैतान से अदावत, यानी तुम ये कहते हो कि शैतान से हम नफरत करते हैं, शैतान से हम दुश्मनी रखते हैं, लेकिन तुम पैरवी करते हो तो शैतान की पैरवी करते हो। पांचवी वजह यह है कि तुम वही से मोहब्बत का दावा तो करते हो, लेकिन उसमें जाने के जो अमाल हैं उन अमाल को तुम अंजाम नहीं देते। छठी वजह यह है कि तुम जहन्नम से डरने का दावा तो करते हो, मगर अपने नापसंदीदा अमाल के बायस अपने जिस्मों को जहन्नम की आग के हवाले, यानी जहन्नम से डरते हो तो जहन्नम से बचने वाले काम भी करो। ऐसा ना करो कि वो काम कर रहे हो कि जिससे तुम जहन्नम में चले जाओ। सातवीं वजह यह कि तुम लोगों के ऐब को ढूंढने में मशगूल हो, मगर अपने ऐबों पर तुम नजर नहीं करते। अगर इन वजूहात से हम पाक होकर दुआ मांग रहे हैं, और मैंने कहा कि अगर दुआ कबूल नहीं हुई तो इसमें भी अल्लाह की रजा में राजी रहना। आठवीं वजह यह कि तुम दावा तो करते हो कि दुनिया से बुग़्ज़ है, दुनिया से हम दिल नहीं लगाते हैं, दुनिया से बेदारी का इजहार करते हैं, लेकिन खुद माले दुनिया को जमा करने में लगे होते हो। उसके बाद एक वजह यह कि तुम मौत का इकरार तो करते हो, लेकिन अपने आप को उसके लिए तैयार और आमादा नहीं करते। पैगंबर ने बयान किया, अपने मुर्दों को दफन तो करते हो, लेकिन उससे इबरत हासिल नहीं करते। यानी दूसरों की मौत याद है, अपनी मौत तुम्हें याद नहीं है। और एक आरिफ का मैं आपकी खिदमत में जुमला बयान करूं, जो आपके इस सवाल का मुकम्मल जवाब है, कि वो लोग के जो दुआ करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, और मायूस हो जा रहे हैं और एक कुफ्र के दहाने तक पहुंच गए हैं। एक आरिफ के पास एक शख्स आया और बहुत परेशान इंसान था, वो बहुत मुसीबत ज़दा इंसान था। आगे कहता है कि मेरी कोई दुआ कबूल नहीं, कोई वजीफा कोई अमल बताएं। तो इस आरिफ ने बड़ा अच्छा जुमला बयान किया। उसने कहा कि तुम अगर चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारी परवाह करे, तुम आज से अल्लाह की परवाह करना शुरू कर दो, अल्लाह तुम्हारी परवाह करना शुरू कर दो। तुम अल्लाह के बारे में गौर व फिक्र करो, अल्लाह तुम्हारे बारे में गौर व फिक्र करेगा। अल्लाह को महसूस तो करें। इमाम हुसैन का वो जुमला याद नहीं है, दुआ अरफा में इमाम ने क्या कहा था, माता वजद मन फख्तक, मेरे अल्लाह उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया, और उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया। तो आज हम और आप देखिए, सन 61 हिजरी में यजीद और यजीद के लश्कर वाले समझ रहे थे कि समंदर हमारा है, दरिया हमारा है, सल्तनत हमारी है, हुकूमत हमारी है, नैज़ो से गुतबर हमारे हैं, इधर भूख है, इधर प्यास है, ख़ैमे हुसैनी में तशनगी है, लेकिन हाय रे इत्मीनान हुसैन, हाय रे इत्मीनान लश्कर हुसैन। के इमाम हुसैन ने कहा, उसने क्या खोया जिसने तुझे पा लिया, उसने क्या पाया जिसने तुझे खो दिया। मेरे अल्लाह, मैंने तुझे पाकर सब कुछ पा लिया, यजीद ने तुझे खोकर सब कुछ खो दिया। सब कुछ खो आज दिया। सन 61 हिजरी के बाद 1444 हिजरी, नाम यजीद का कोई मकाम आपको नजर नहीं आएगा। हुसैन नामी मोहल्ले बहुत से मिलते हैं, यजीद नाम की कोई गली नहीं मिलती। तो अपने सुभान आप अल्लाह, को अहले सुभान बैत के अल्लाह। करीब लेकर जाओ, एक और छोटा मोहम्मद सा सवाल, आखिरी सवाल, बिल्कुल प्रोग्राम का टाइम हमारे खत्म हो गया। दुआ की कबूलियत का वक्त, कबूलियत का वक्त बहुत अहम चीज है। कबूलियत का वक्त क्या है? जिस वक्त आसमान के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए जाते हैं, अबवाब जो है वो खुल जाते हैं और दुआएं मुस्तजाब होती हैं। उसके अहकाम और उसके तरीके और आदाब और शराइत तो आप माशाल्लाह बयान करवा चुके हैं। वक्त जो है वो क्या होगा जिस वक्त इस तरह के अफराज जो शदीद मायूसी और घुटन का शिकार हैं, अंधेरे का शिकार हैं, वो उस वक्त परवरदिगार की बारगाह में अपनी आवाज को पहुंचा सकें। इस पर रोशनी डालते हैं। अहले बैत अलैहिस्सलाम की रिवायतों की रोशनी में मैं आपकी खिदमत में चंद वो औकात से वो खूबसूरत लम्हात का जिक्र करना चाहता हूँ कि जिस वक्त दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं, बड़ी जल्दी मुस्तजाब होती हैं। पहले ये कि शब जुमा दुआ करें, रोज़े जुमा दुआ करें, और रोज़े जुमा असर और मगरिब के दरमियान, यानी जब सूरज बिल्कुल डूबने लगे, अभी डूबा नहीं है बस इसके डूबने शुरू हो, जिस वक्त गुरूब का वक्त शुरू हो जाता है, उससे 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। सिद्दीक़ चेहरा हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने बताया कि उस वक्त जो दुआएं की जाती हैं वो दुआ रद्द नहीं होती। जुमा के दिन वही आखिरी साआत में, मगरिब से पहले और असर के बाद, रात के आखिरी तिहाई हिस्से में दुआ करें, यानी नमाज शब का जो वक्त बयान किया गया है, माह रमजान मुबारक में दुआ करें, शब कद्र में दुआ करें, शब अरफा और रोज़े अरफा दुआ करें, शब बेसत और रोज़े बेसत दुआ करें, शब गदीर, शब ईद उल अज़हा, शब ईद उल फित्र और इनके दिनों में, यानी रोज़े ईद उल फित्र, रोज़े ईद उल अज़हा, रोज़े ईद उल गदीर दुआ करें। शब अव्वल रजब दुआ करने से दुआ कबूल होती है। शब नीमे माह रजब मुरज्जब दुआ करने से दुआ कबूल होती है। शब नीमे शाबान दुआ करना चाहिए। शब 17 रबीउल अव्वल दुआ करना चाहिए। वक्त जवाल, यानी जब जवाल का वक्त हो, जोहर का वक्त जिसे हम उर्फ आम में कहते हैं, उस वक्त हमें दुआ करना चाहिए। उसके बाद जब तेज आंधी तेज हवा चले,
उस वक्त दुआ करना चाहिए। जिस वक्त बारिश हो रही हो, जिस वक्त बारान रहमत का नुज़ुल हो, उस वक्त दुआ करना चाहिए। तुलुए फज्र के वक्त दुआ करना चाहिए, और अजान के वक्त हमें दुआ करना चाहिए। ये वो खूबसूरत औकात है, ये खूबसूरत टाइमिंग है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम ने कहा कि जब इस वक्त तुम अल्लाह की बारगाह में दुआ करो तो तुम्हारी दुआ कबूल होगी। हर अली के चाहने वाले को नमाज शब का पाबंद होना चाहिए। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम बयान करते हैं, जो नमाज शब का पाबंद हो जाएगा वो कभी भी रिस्क की तंगी में मुब्तला नहीं होगा, उसके चेहरे पे नूर आएगा, उसके रिस्क में बरकत होगी, और अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत में खैर कसीर अता करता है। तो हम सैयदुल शुहदा की नमाज का जिक्र करने वाले अफराद हैं, हमें नमाज का पाबंद होना चाहिए। अहले बैत की फजीलतों को बयान करें। हम अल्लाह की बारगाह में अगर हम दुआ करना चाहते हैं, तो मैं एक और आपकी समझ में फर्जा बताऊं कि आप किसी अहले बैत के किसी फजाइल का जिक्र करें, अहले बैत अलैहिस्सलाम की किसी खूबसूरत हदीस को आप पढ़ें, और उस पढ़ने के बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, या अल्लाह इस खूबसूरत रिवायत अहले बैत के फजाइल का वास्ता, तुझे वास्ता उसका कि जिसका हक पूरी कायनात पर है, या अल्लाह हमारी दुआओं को मुस्तजाब फरमा। यकीन माने कि हमारी दुआ कबूल होगी खुदा से। और आप तमाम नाज़रीन की बारगाह में भी गुजारिश है कि अल्लाह की बारगाह में मेरे हक में भी, खासतौर से इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हक में दुआ करें कि अल्लाह इमाम के ज़हूर में ताजील फरमाए, हम सबको इमाम के आवान व अंसार में शुमार करे, हमारा अमल इतना बेहतरीन हो जाए कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हमसे राज़ी रहें, हम इमाम को खुश करने के अमाल अंजाम दें। दुआ की कबूलियत अगर चाहते हैं तो अपना रिश्ता इमाम ज़माना से मजबूत कर लें, अपना कॉन्टैक्ट इमाम ज़माना से मजबूत कर लें, अपने दिल को इतना पाकीज़ा बना लें कि इमाम ज़माना की क़ुर्बत ये दिल महसूस करे। फ़िक्र में इमाम ज़माना हो, ज़िक्र में इमाम ज़माना हो, ज़बान पे इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हो, हमारे बयान में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम हो। मैं आपकी खिदमत में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की एक रिवायत का मफ़हूम बताऊं कि इमाम बयान करते हैं कि तुम अपने वक्त के इमाम का जिक्र करो, इसलिए कि उनके जिक्र से तमाम अहले बैत का जिक्र होगा। तो हम अपने वक्त के इमाम को पुकारे, इस तरीके से पुकारे, ऐनत तालिबो बेदमिल मकतूल बेकरबला, ऐनल हसनो ऐनल हुसैन, ऐनल हसनो ऐनल हुसैन, ऐनल हसनो ऐनल हुसैन। जज़ाकल्लाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। इंतहाई मशकूर हैं और इंतहाई ममनून हैं जनाब सैयद रहमान रिजवी साहब क़िबला आपके, कि आपने एक मरतबा फिर अपना कीमती टाइम अहले बैत टीवी को दिया। नाज़रीन, आप समाअत फरमा रहे थे क़िबला को फ़लसफ़े दुआ के हवाले से, और फ़लसफ़े दुआ के ऊपर हमने पूरी कोशिश की अपने मुख्तसर तरीन वक्त में रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कुरान और हदीस और अक़वाल मासूमीन अलैहिमुस्सलाम आइम्मा के हवाले से जो फरमुदात हमारे पास मौजूद हैं, हमें मिलते हैं जा बजा, किस तरह से परवरदिगार की अजीम बारगाह में हाजिर हुआ जाए, इसके ऊपर हमने जो है पूरी कोशिश की और सही की कि उन तमाम चीज़ों को आपकी खिदमत में पेश करना। हमारे प्रोग्राम का टाइम तमाम हो गया। हमारी आपकी अगली मुलाकात कल यूके टाइम से 6 बजे फिर होगी। अब तक इजाज़त दीजिए। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।